یہ کہتے ہیں والدین کو شرعی مسائل بتائیں، کوئی حکم بتائیں تو وہ لڑنا شروع کر دیتے ہیں، اور علماء کو برا بھلا کہتے ہیں کیا حکم شرع ہوگا۔ دیکھیں، سب سے پہلے تو تبلیغ دین کرنے والے کو دیکھنا چاہیے سامنے والا کس چیز میں کوتاہی کر رہا ہے۔ اگر وہ کوئی ایسا کام ترک کر رہا ہے جو اللہ نے اس پہ فرض یا واجب رکھا ہے، یا کم از کم چلیں سنت موقدہ رکھا ہے، تو آپ اس میں ذرا سمجھائیں اور تھوڑا سا زیادہ پریشر ڈالنے کی کوشش کریں۔ پریشر سے مراد والدین کو ڈانٹے ڈپٹیں گے نہیں، لیکن اس کو نظر انداز نہ کریں۔ اسی طرح اس کے جسٹ اپوزٹ اگر حرام کام کر رہے ہیں یا مکروہ تحریمی یا سنت موقدہ کا ترک، جس کو شرعی اصطلاح میں اصاعت کہتے ہیں، ان میں نرمی نہیں ہوتی۔ یہی بیوی بچوں کا اصول ہے کہ ان کو نہیں چھوڑا جائے گا، فرض واجب سنت موقدہ اور حرام مکروہ تحریمی اصاعت۔ اگر گھر والے ان میں کوتاہی کے مرتکب ہو رہے ہیں تو پھر اس کو اگنور نہیں کیا جاتا۔ اور اس سے نچلا جو درجہ ہے کہ اگر اس طرف آپ دیکھیں تو اس کے بعد آتا ہے اس کے بعد آتا ہے سنت غیر موقدہ اور مستحب، اور اس کا جسٹ اپوزٹ مکروہ تنزیہی اور خلاف اولا۔ اگر ان میں کوئی مشغول ہے، اس میں آپ نظر انداز کریں۔ تو خصوصاً چونکہ پرٹیکولر آپ نے والدین کے بارے میں پوچھا ہے، تو اس کا حکم یہی ہے کہ اگر وہ فرض واجب ترک کر رہے ہوں تو آپ پیار محبت سے لگاتار سمجھاتے رہیں، اس میں بالکل اگنور مت کیجیے گا، لیکن شدت سختی نہ کریں۔ موڈ دیکھیں، پیار سے محبت سے ان کی خدمت کر کے عرض کریں تاکہ یہ پریشر ان پہ ختم ہو، اور حرام اور مکروہ تحریمی میں کوئی رعایت نہیں ہوگی، اس میں کریں۔ لیکن اگر آپ کے والدین آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم کچھ بھی کریں وہ فوراً علماء کو برا بھلا کہتے ہیں، تو پھر ان کو ساتھ تھوڑا سا اگنورنگ کریں، ان کے ساتھ اگنور کرتے رہیں، نظر انداز کریں، کبھی کبھار اچھے موڈ میں سمجھانے کی کوشش کریں، کیونکہ اگر وہ گناہ کر رہے ہیں تو کافر نہیں ہوں گے۔ لیکن اگر کوئی شرعی مسئلے میں علماء کے اوپر تنقید کر کے یا علم پہ تنقید کر کے اللہ کے کسی فرض یا واجب پہ تنقید کریں گے، ہو سکتا ہے ایمان ہی چلا جائے۔ اور اس سب کا خلاصہ یہی ہے جو میں اکثر آپ کو عرض کرتا ہوں کہ جب آدمی وقت کے اوپر علم دین نہیں سیکھتا تب یہ حشر ہوتا ہے آخر کے اندر، کیونکہ ہماری صحبت ایسے لوگوں کے درمیان ہوتی ہے جو شریعت پہ ٹونٹنگ کر رہے ہوتے ہیں، علماء کو مفتیان کرام کو برا بھلا کہہ رہے ہوتے ہیں، بھئی انہوں نے مولوی نے تو دین کا بیڑا غرق کر دیا ہے، یہ لوگ تو کبھی مل کے نہیں بیٹھتے۔ ہاں بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ، یہ چل رہی ہے پوری محفل، نتیجہ نکلا کہ اس گروپ کو فوراً ہٹا دو، اب ہم آپس میں خود ہی کوئی شریعت متعین کر کے چلیں گے۔ ارے بھائی، ہر عالم برا نہیں ہوتا، ہر مفتی برا نہیں ہوتا، خرابیاں ہو سکتی ہیں، لیکن آپ نے اس برائی کو کیسے پہچانا جبکہ آپ کے پاس تو علم ہی نہیں ہے۔ پھر علماء کا علمی اختلاف یہ وہ اختلاف نہیں ہے کہ جس میں آپ گرفت کریں علماء کی یا کہیں تو لڑتے رہتے ہیں۔ آپ ترمذی اٹھا کے پڑھیں، ہر حدیث کے نیچے صاحب ترمذی صحابہ کرام کا اختلاف ظاہر کرتے ہیں تقریباً ہر جگہ۔ یہ صحابہ اس حدیث کے مطابق عمل کرتے ہیں، بعض اس پہ نہیں کرتے، دوسرے پہ کرتے ہیں، یعنی صحابہ کے مابین علمی اختلاف بکثرت رہا، چاروں آئمہ کے مابین رہا، امام اعظم، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل۔ لیکن جب ہم سمجھتے نہیں ہیں دین کو تو اس قسم کی باتیں، اور پھر آج کل سوشل میڈیا کے اوپر پینٹ شرٹ پہن کے داڑھی غائب ہے اور وہ دین وہ سکھا رہے ہیں آپ کو۔ وہ علماء پہ خاص طور پہ ان کا کام ہی یہ ہے کہ 1500 سال کے اکابرین پہ آپ تنقیدیں کریں اور موجودہ مولویوں کو ڈیمیج کریں تاکہ ان کے لیے راستہ کھل جائے۔ بالکل اب یعنی وہ تو سب بیکار ہیں، جن کے ہاتھوں سے قرآن پہنچا، جن کے ہاتھوں سے حدیث پہنچی، جن کے ہاتھوں سے فقہ پہنچا، وہ سب خائن تھے، بیکار تھے، بدو تھے، بے وقوف تھے۔ 15ویں صدی ہجری میں یہ نکلا ہے حضرت کہ اس کی اطاعت کر لو گے تو سیدھے جنت میں جاؤ گے، جبکہ خود یہ شریعت کو اپنانے کے لیے تیار نہیں۔ لیکن ہمارے ینگسٹرز مینٹلی طور پر ایسے متاثر ہو جاتے ہیں اور وہ ایسی نفسیاتی باتیں کرتے ہیں کہ ہم ان کے پیچھے لگ جاتے ہیں اور اپنے اکابرین کا دامن چھوڑ دیتے ہیں۔ پھر جب آپ ارذل عمر میں پہنچیں گے تو پھر یہی ہوتا ہے جو آپ نے بیان فرمایا۔ ہم دعائی کر سکتے ہیں آپ علماء کی طرف مائل رہیں، مستند علماء سے رجوع کریں، بعمل علماء سے رجوع کریں، تبھی آپ کی آخرت میں نجات ہوگی۔